والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بحمد اللہ ہم نے آج 23ویں رات کو 27 باروں کی منزل مکمل کر لی. 29 باروں میں ہم نے جو چیز سیکھی وہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حقوق کو نبھانا ہے. جیسا ہم نے کل کی منزل میں دیکھا کہ قرآن نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے مقدس اور محترم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے. گویا یہ بیعت اتنا بڑا انعام ہے جس کو اہل سنت والجماعت نے ایک امتیازی شعار فرمایا. اہل تشیع کسی کی رہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اہل بیت کے عاشق ہیں اور اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں وہ بھی بے پیرا ہونا، رہنما کا نہ ہونا ایک سب سے بڑی لعنت سمجھتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں ایک معمولی چپڑاسی اور قاصد سے لے کر اہل حدیث تک، یعنی شیخ الحدیث تک، سب لوگ پیر والے ہوتے ہیں اور ان کے شیخ بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں. یہ روحانی رہنما کا ہونا یہ انسان کو براہ راست ہر حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ملا دیتا اور انسان بے لگام نہیں ہوتا. انسان کی اپنی سوچ ایسی ہے کہ کبھی انسان آپٹیمسٹک ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ہر چیز سے پر امید ہو جاتا ہے، اور کبھی پیسمسٹ ہو جاتا ہے، ہر امید سے جان چھڑا لیتا ہے. اس بے اعتنائی کی کیفیت کو صرف ایک شیخ طریقت اور ایک روحانی رہنما اور ایک پیر طریقت ہی انسان کی زندگی کو منظم کر سکتا ہے. انسان تو اس طرح بے کل ہے کہ اگر اپنی والدہ سے بہت ضروری گفتگو کر رہا ہے اور اچانک ٹیلی فون بج اٹھا تو یہ نہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ، نہ والدہ کی کیفیت دیکھے گا اور فوراً جیب سے فون نکال کے کہے گا ہیلو. گویا کہ کال کرنے والے کی اہمیت ہے اور جو پاس بیٹھے ہیں اس کی اہمیت ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس 28ویں پارے میں جو دین حضور علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اس دین کی تعبیرات قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی سے فرمائی کہ حق با حقدار رسید۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے پاس بیٹھی ہے، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہے، آپ گھر کی کوئی اہم بات کر رہے ہیں، یا آپ کا پوتا اور نواسا بڑی محویت سے آپ کو دیکھ رہا ہے، تو آپ ان کا حق نہ توڑیں اور ٹیلی فون کی طرف، اپنے موبائل کی طرف فوراً متوجہ نہ ہو، اس لیے کہ جو پاس بیٹھے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ فون ایک دفعہ نہیں سنیں گے تو پھر سنا جائے، یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ اور اقوام میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر حرم میں بھی گئے ہیں تو اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہیں، نہ معلوم خدا نے کوئی وحی نازل کر دی ہے جو ٹیلی فون پہ آئی ہے۔ اس لیے ہر چیز کا ایک حق ہے، ماں کا اپنا حق ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، بہن کا اپنا حق ہے، بیٹی کا اپنا حق ہے، نواسی کا اپنا حق ہے، پوتے کا اپنا حق ہے۔ یہ حق بحقدار رسید کرنے والا ہی اصل مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو آخری بات فرمائی، فرمایا اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ گویا کہ بیوی کی 4 حیثیتیں ہیں، کہیں تو وہ بیٹی ہے، کہیں وہ بیوی ہے، کہیں وہ ماں ہے، کہیں وہ بہن ہے۔ ہر حال میں، ہر کیفیت میں ان کا حق ان کو ادا کرو۔ بیوی کی بات کو ماننا، اس کو ترجیح دینا، یہ فرائض میں سے، اور ماں کی بات ماننا اور ماں کی بات کو سمجھنا یہ فرائض میں سے نہیں، یہ عمدہ شعار میں سے۔ اس لیے اگر کبھی بیوی کے حقوق میں اور ماں کے معاملات میں تضاد ہو جائے تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ بیوی کی بات کو اہمیت دے۔ اس لیے کہ ایک ماں کے تو کئی بچے ہیں، لیکن بیوی کے شوہر صرف آپ، اس کے حقوق کو نبھانا آپ کے ذمہ فرض۔ لب لباب اور ماحصل ان تمام معروضات کا یہ ہے کہ اپنے گھر کو چلانے میں اپنے گھر کے ساتھی کو سب سے زیادہ اہمیت دینا شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی جس کی نجات زیادہ نمازیں پڑھنے سے، زیادہ روزے رکھنے سے، زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں، بلکہ اہل خانہ کو اہمیت دینے سے۔ ایک تہجد گزار کی تہجد اس کے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی جو بیوی کی بات سننے سے تعلق رکھتی۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بیوی کی بات کو ترجیح دی جائے، لیکن اس کو سنا ضرور جائے، اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں۔ اور بیوی کو اس حد تک آزاد کر دینا کہ وہ یہ سمجھے کہ میری بات کی اہمیت ہے، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، یہ بھی قابل تعزیر جرم۔ بیوی کا اتنا دماغ خراب کرنے کی بھی اجازت نہیں، لیکن اس کو حدود میں رکھنے کی ضرور کوشش کرنا مرد کے ذمہ فرض ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی زندگی کو انتہا پسندی کی بجائے معنویت نصیب فرمائے، توازن اور اعتدال سے اللہ ہمیں بہرور فرمائے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.